یہ عمران خان صرف اکیلا مجرم نہیں تھا، اس کو لانے والے بھی اس سے بڑے مجرم تھے، ان سے بھی پورا ان کا حساب لینا چاہیے۔ ان کا بیانیہ کیا تھا؟ چور ڈاکو کہتے تھے، خود چوری ڈاکے میں سب سے آگے۔ ساری داستانیں سامنے آ رہی ہیں، آپ کے پوری قوم کے سامنے آ رہی ہیں۔ 2018 میں 18 سے لے کے پھر 22 تک کیا ہوتا رہا پاکستان میں؟ انہوں نے کہا جی ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے، وہ سارا بائیکاٹ آپ کے سامنے ہے، جس میں اب وہ بائیکاٹ کیسا بائیکاٹ ہے جس میں ایوب خان کی بہو اور عمر ایوب کی بیوی جو ہے وہ خود الیکشن لڑ رہی ہے، اور کیسے بائیکاٹ ہے؟ وہ ساری ذمہ داری ان کے سر ہے۔ تو لوگوں نے میرا خیال ہے کہ جو ووٹ دیا وہ آپ کو کارکردگی کی بنا پہ دیا ہے، آپ کے کام اور آپ کی محنت پہ بل بوتے پہ دیا ہے۔ میں شہباز شریف صاحب کو اور مریم نواز شریف صاحبہ کو شاباش دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت محنت سے کام کر کے دوبارہ وہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ہم نے کھو دیا تھا۔ یہ صحیح بات ہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا جان جوکھوں کا کام ہے یہ، کہ اس کو واپس پاکستان کو اس جگہ پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب کرے، اور ہم نے سب نے مل کے ان کا ہاتھ بٹانا ہے، شہباز شریف کا بھی ہاتھ بٹانا ہے، مریم کا بھی ہاتھ بٹانا ہے۔ اور 1.5 سال میں ماشاءاللہ ایک عوامی خدمت کا ایک ریکارڈ قائم کیا ہے، اکانومی کو گڑھے سے پھر باہر نکالا ہے، اور یہ کہتے ہیں پاکستان ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا، ٹیک آف کر چکا ہے، اللہ کے فضل سے اڑان بھر چکا ہے پاکستان ماشاءاللہ۔ اب اس نے اوپر جانا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو ڈیفالٹ سے ملک کو نکالا ہے، ڈیفالٹ سے بچایا ہے، بینک کرپسی سے بچایا ہے پاکستان کو۔ ہماری تو اقتصادی دیوالیہ پن ہو چکا تھا، اخلاقی دیوالیہ پن ہو چکا تھا، معاشرتی اور معاشی دیوالیہ پن ہو چکا تھا، بلکہ انسانیت کا یہاں پہ دیوالیہ پن کر دیا گیا تھا۔ بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز تفریق نہیں تھی، نہ کوئی بڑوں کا ادب تھا، نہ کوئی چھوٹوں کا پیار تھا۔ پتہ نہیں شاید کرکٹ کھیلنے آئے تھے، وہی کھیلتے رہے یہاں پہ 5 سال۔ افسوس ہے اس بات کا ہے، اور بڑے چھوٹوں کا احترام ختم کر دیا انہوں نے۔ تو پاکستان ملک کا، قوم کا دیوالیہ نکال دیا، ہمارے خارجہ امور کا دیوالیہ نکال دیا، IMF کو پھر ہمارے سر پہ لا کے بٹھا دیا۔ میں نے ان سے جان چھوڑائی تھی، ایک دوبارہ اس کو واپس لے آئے، امن و امان کا برا حال کیا، اس کا دیوالیہ نکال دیا۔ تو اور پھر غریب لوگوں کا دیوالیہ نکال دیا۔ میرٹ تو کہیں دیکھنے میں نہیں ملتا تھا ان کے زمانے میں۔ تو اب اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ جو ہے نا وہ سب چیزیں بحال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی یہ عمران خان صرف اکیلا مجرم نہیں تھا، اس کو لانے والے بھی اس سے بڑے مجرم تھے جو اس کو لے کے آئے، اور ان سے بھی پورا ان کا حساب لینا چاہیے۔ ان کا بیانیہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور ان کا بیانیہ کیا تھا؟ چور ڈاکو کہتے تھے، خود چوری ڈاکے میں سب سے آگے۔ ساری داستانیں سامنے آ رہی ہیں، آپ کے پوری قوم کے سامنے آ رہی ہیں، اور پھر لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، الزام تراشی، گرہبانوں کو پکڑتے تھے، جلا دو، مار دو، پکڑ لو۔ کیا اس طرح کے بیانیے میں قومیں ترقی کرتی ہیں؟ آپ ذرا بتائیں، سوچیں مجھے کہ اس طرح کے ماحول میں کون سی قومیں ترقی کرتی ہیں؟ لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے مریم کے یہاں پہ پنجاب کے اندر 1,20,000 نئے گھر بن رہے ہیں غریبوں کے، اور ان کو گھر مل رہے ہیں، بن رہے ہیں اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت۔ لوگوں کو پھر مفت دوائیاں مل رہی ہیں دوبارہ نئے سرے سے، جو شہباز شریف صاحب نے شروع کی تھی اس کو انہوں نے پھر آگے بحال کیا، انہوں نے کینسل کر دیا آگے۔ اور پھر لوگوں کا، غریبوں کا مفت علاج معالجہ بھی ہو رہا ہے، اور پھر
نئے نئے ہسپتال شروع کر رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ مل رہے ہیں, اسکالرشپس مل رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, اور ستھرا پنجاب ماشاءاللہ اپنا کام دکھا رہا ہے. گرین بسیں ہر ضلع میں, ہر شہر میں انشاءاللہ پہنچ رہی ہیں. ابھی تو آغاز ہے, ابھی تو اگلے 3 سالوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت آگے جائے گا کام. تو پاکستان کا پنجاب کا امن و امان بڑا بہتر ہو گیا ہے, اور اب لوگ اپنے آپ کو کافی حد تک محفوظ محسوس کرتے ہیں. لوگوں کو راشن کارڈ مل رہے ہیں, اور پھر یہاں کوئی مذہب کی تمیز تفریق نہیں ہے. دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ماشاءاللہ ان کے بھی جو ہمارے بھائی بہن ہیں ان کے لیے بھی کام ہو رہے ہیں, اور سیلاب میں لوگوں نے, حکومت نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا جی ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے. وہ سارا بائیکاٹ آپ کے سامنے ہے, جس میں اب وہ بائیکاٹ کیسا بائیکاٹ ہے جس میں ایوب خان کی بہو اور عمر ایوب کی بیوی جو ہے وہ خود الیکشن لڑی اور کیسے بائیکاٹ ہے. کیوں جی اپنا چودھری صاحب یہ بائیکاٹ ایسا ہوتا ہے جی. اور ان کے امیدوار کھڑے تھے, اس کی اپنے لیڈر کی تصویریں لے کے پھر رہے تھے, کر رہے تھے, ساری کیمپیننگ کر رہے تھے, اور یہ کہہ رہے ہیں بائیکاٹ. نہیں بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. تو وہ اپنا مجھے آپ بتائیں کہ ہری پور میں جو ہمارا پنجاب کے صوبے سے باہر ہے, جس کے یہ ممبر بیٹھے ہیں یہاں پہ ابھی الیکٹ ہوئے ہیں, میں آپ سب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور جیتنے پہ بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں میں آپ کو. تو یہ بیٹھے ہیں, یہ ماشاءاللہ یہ اسے 40,000 کی لیڈ سے جیتے. کیوں بابر 40,000 کی لیڈ ہے؟ 44,000 کی لیڈ بتائیں. تو یہ ان کا بائیکاٹ ہے. تو اس زمانے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح کی یہاں پہ انتظامیہ چل رہی تھی, ہر روز نیا چیف سیکرٹری آ رہا ہے, ہر تیسرے دن آئی جی بدل رہا ہے, اور کوئی مستقل پالیسی نہیں ہے, کوئی مستقل اپنا مزاجی نہیں تھی, اور کوئی اپنا یہاں پہ ڈھنگ کے کام نہیں ہو رہے تھے. کوئی ترقی یافتہ, کوئی ترقیاتی کوئی کام ہوا ہی نہیں. خیر ان کی تو بات چھوڑو, اللہ کے فضل و کرم سے ترقی یافتہ کام جب بھی ہوئے ہیں تو وہ پاکستان مسلم لیگ نے کیے ہیں الحمدللہ. ہم نام لے لیں, دیکھ لیں جتنے بھی آپ کے دائیں بائیں جو منصوبے بنے ہوئے ہیں, سب کے اوپر مسلم لیگ کی مہر لگی ہوئی. اللہ کا بڑا شکر ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے یہ. تو کہ آج ماشاءاللہ ایک باقاعدہ پالیسی کے تحت کام ہو رہے ہیں, میرٹ پہ کام ہوتے ہیں, اور ہر جو آپ کی چاہے کابینہ ہو, وزیر ہوں, مشیر ہوں, یا جو آپ کا چیف سیکرٹری ہے, یا آئی جی ہے, سی سی ڈی ہے, یا پنجاب کے باقی محکمے ہیں, وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. اور یہاں کوئی اس طرح کی بات نہیں کہ اس کی سفارش پہ اس کو لگا دو, اس کی سفارش پہ آپ اس کو لگا دیں. اپنے کوئی اس طرح کی بے ہنگم قسم کی ٹرانسفرنگ پوسٹس نہیں ہوتی جہاں سے پچھلے دور میں ہوتی تھی کہ 4 دفعہ چیف سیکرٹری بدلے جا رہے ہیں, 4 دفعہ آئی جی بدلے جا رہے ہیں. اور صرف یہاں نہیں, ہر صوبے میں جہاں بھی ان کی حکومت یہی حال تھا. تو آج ایک اللہ کے فضل و کرم سے ایک گڈ فیل فیکٹر ہے یہاں, فیل گڈ فیکٹر ہے یہاں پہ.